حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. زبانوں کو معطر کریں بآواز بلند صلوات. مومنین اکرام، عشرہ محرم الحرام کی مجالس ٹھیک مسجد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا میں 3 بجے شروع ہو جایا کرے گی، تو پابندی وقت کا خاص خیال رکھیں. اس کے علاوہ صبح 9 سے 11 بجے تک امام بارگاہ گلستان زہرا میں مولانا بابر مہدی صاحب اور ذاکر اہل بیت اصغر حسین نیئر صاحب خطاب کرتے ہیں. انشاءاللہ وہاں بھی ٹھیک 9 بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا. تمام مومنین سے بر وقت شرکت کی استدعا ہے. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حجت الاسلام مولانا عاطف عباس نقوی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور ذکر محمد و آل محمد کی سعادت حاصل کریں. تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. مرحومین کی بخشش کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، تنگ دست مومنین کے رزق حلال میں وسعت کے لیے، اس پرسوازہ کی قبولیت کے لیے، وارث پرسا امام صاحب الزمان کے ظہور کی تعظیم کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک و نستعینک یا اللہ یا مقیل العثرات یا کاشف الکربات یا مجیب الدعوات یا سامع الاصوات. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. صلوات. الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافع يوم الجزاء محمد المصطفى وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء
لا سیما بقیت اللہ صاحب الزمان روحی و ارواحنا له الفداء ولعنت اللہ علی الاعداء بے شمار اعدائهم اعداء اللہ بے شمار فردا بعد فردا بے شمار ونسلا بعد نسل اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمة بضعة منی صلوات سادات مومنین بزرگان گرامی، بڑے ہی بابخت خوش نصیب ہیں جن کو مادر حسین نے اپنے اجڑے ہوئے گھر کے پرسے کے لیے یاد فرما لیا ہے۔ بڑا ہی بلند مقام ہے عزادار کا، اور یہ بات بہت علمی ہے، اگرچہ میری حیثیت بہت چھوٹی ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی علمی دعویٰ نہیں سرکار، کوئی خطابت کے فنون نہیں ہے، بس دہلیز شہنشاہ نجف کے نمک خواری ہے۔ بس جو کچھ بھی آپ کی خدمت میں گزارشات ہیں وہ تاثیر دہلیز مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ حکم ذات پہ نہیں لگتا، عنوان پہ لگتا ہے۔ بندے کا نام خضر ہو، زید ہو، بکر ہو، زید بکر ہونے کی حیثیت سے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، چور ہونے کی وجہ سے ہاتھ کاٹتے ہیں۔ توجہ ہاتھ چاہتا ہوں، تھوڑا بہت غور، چونکہ پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضری ہے، تو حکم بندے پہ نہیں لگتا، حکم عنوان پہ لگتا ہے۔ جب تک یہ عنوان نہیں تھا اس کے ہاتھ نہیں کٹے، جب عنوان آیا ہے تو حکم بھی آیا ہے، لہذا یہ عظمت بندے کی نہیں عزادار کی ہے کہ اس کا استقبال مادر حسین کرتی ہے۔ آپ جی ہیں، آپ کے بچے جی ہیں، آپ سلامت رہیں، یہ عنوان ہے۔ جب وہ مظلوم کربلا کا عزادار بن گیا ہے تو اب یہ حکم ہے، توجہ، اب یہ حکم ہے۔ جب وہ گھر پہ تھا تو ذاتی حیثیت میں تھا، تو اس کی ذاتی حیثیت اسی کے اعتبار سے دیکھی جائے گی، لیکن جب مظلوم کربلا کا عزادار بن کے صف عزائے مظلوم کربلا پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اب اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے عرش کے ملائکہ کو اس کا ہم نشین بنا دیا ہے۔ آپ یہ سلامت رہیے، بیدار مجمع جی، بہت خوبصورت سماعت ہے، بہت سنا ہے آپ کے بارے میں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو قبلہ یہ عنوان پہ حکم ہے کہ مولا حسین کی عزاداری وہ عنوان ہے، امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہونا وہ شرف ہے کہ جس مٹی پہ عزادار بیٹھتے ہیں وہ ملائکہ کی زیارت گاہ بن جاتا ہے، وہ مٹی زیارت گاہ ہے، ملائکہ ہے، یہ عنوان ہے۔ خداوند عالم ہم سے یہ پرسے قبول فرمائے، اور وقت کا امام ہماری اس استدعا کو، ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس پرسے کی قبولیت کے لیے سارے حضرات مل کے صلوات پڑھیے گا۔ محمد یہ بلا کسی طول و تمہید کے میرے بہت ہی عالم دوست، فاضل دوست، میرے واجب الاحترام مولانا بہت اچھے انداز میں، یقیناً علمی انداز میں بہت سی باتیں، بہت سے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کر کے گئے۔ میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، ظاہر ہے میں اپنی حیثیت و بساط کے مطابق آپ احباب کی خدمت کروں گا۔ بزرگان گرامی، آج کی پہلی مجلس میں ہدیتاً اسی معظمہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں
کہ جس کی آغوش میں پلے ہوئوں کو اللہ محمد کی آل بنا دیتا ہے. میرے الفاظ ٹوٹے پھوٹے جناب کی بارگاہ کہ وہ معظمہ کائنات کہ جس کی آغوش میں پلے ہوئے نونہالوں کو اللہ محمد کی آل کا درجہ دیتا ہے. وہ کون معظمہ ہے, وہ کیسی عظمت والی بی بی ہے. توجہات آخری بندے تک چاہتا ہوں جی. یہ جملہ میرا نہیں ہے, خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے جی, لیکن جملہ انتہائی خوبصورت ہے اور میں امانتاً پڑھ کے انہی کی خدمت میں اس کا ثواب جو ہے وہ ارسال کرنا چاہتا ہوں. جملہ خطابت کا ہے, علمی موازین دھیان میں رہیے گا. قبلہ انہوں نے ارشاد فرمایا, وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے ان میں بنیادی طور پر اللہ نے قرآن کا معجزہ حضور کو عطا کیا. قرآن معجزہ ہے رسالت مصطفیٰ کا, اور دوسرا معجزہ ہے علی ابن ابی طالب. حضور کی ذات بھی معجزہ ہے, رسالت حضور کی رسالت کے لیے دلیل ہے, معجزہ ہیں میرے مولا متقیان علی ابن ابی طالب تھے جی. آخری بندے تک توجہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن بھی عطا کیا, جب اللہ نے علی ابن ابی طالب بھی عطا کر دیے نا, تو اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت محسوس ہوئی. چونکہ گلیوں میں چلتے تھے نا تو لوگ دیکھ کے کہتے تھے وہ جا رہا ہے جس کی نسل نہیں ہے. توجہ, وہ جا رہا ہے جس کی نسل نہیں ہے, جس کی اولاد نہ ہو رہی ہو نا, اس زخم کو وہی سمجھ سکتا ہے میرے قبلہ. بات تو معاشرے کی ہے, ایک بچے اور بچی کی شادی کیجئے, 2 سال اگر ان کی اولاد نہیں ہو, قبلہ یہ ہمارے معاشرے کی قسم پرسی ہے, اگر 2 سال ان کی اولاد نہیں ہو تو لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں, لوگ مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں, گھر میں بیویاں گفتگو شروع کر دیتی ہیں, ڈاکٹروں کے پتے حکیموں کے پتے بتلائے جانا شروع ہو جاتے ہیں. توجہ, تو اگر سال زیادہ گزر جائیں تو اس بچی میں اور بچے میں عیب تلاش کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں. تو جس بندے پہ بیت رہی ہوتی ہے اسی سے پوچھا جائے کہ اس کا مقام کیا ہے. وہ رسول کے جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا, دنیا میں رسالت کا امین بنا کر کے بھیجا, لیکن جس گلی میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ وہ ہے جس کی نسل نہیں ہے, یہ وہ ہے جس کی نسل نہیں ہے, یہ وہ ہے جس کی نسل نہیں ہے. اب طریقے تانوں کے تھکے ہوئے رسول کو جب خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر یہ ضرورت محسوس کہ پروردگارا اب میری نسل کے تانے مجھ سے سہے نہیں جاتے, اب مجھے وہ بیٹی عطا فرما. علامہ اظہر حسن زیدی فرماتے ہیں یقیناً آواز قدرت آئی محبوب میرے دین کے لیے تجھے قرآن کی ضرورت تھی نا, ہم نے زمین پہ بھیج دیا. علی کی ضرورت تھی نا, ہم نے کعبے میں بھیج دیا. اب جس کو مانگ رہے ہو یہ معمولی ذات نہیں ہے. اے حبیب تمہیں رات کو میرا مہمان بننا ہوگا, فاطمہ کو لے کے جانا. تو علماء متفق ہیں اس بات پر کہ حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اس مقام او ادنا پر حضور کی خدمت میں ایک جنت کا سیب پیش کیا گیا. وہ سیب نہیں تھا, نور فاطمیہ تھا. وہ نور جناب سیدہ تھا کہ جو حضور کے صلب مقدس میں منتقل ہوا اور وہ دنیا کو اشراق دینے اور دنیا کو منور کرنے کے لیے آیا. جناب سیدہ جب دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ, وہ بیبیاں کہ جو کبھی جناب خدیجہ کی دہلیز کی ہڈیاں چوسا کرتی تھیں, آج وہ جناب سیدہ کو تانے دے رہے ہیں. اے جناب, توجہ جی, یہ جملہ قیمتی ہے, میں بزرگان کے حوالے کر رہا ہوں. قبلہ وہ بیوی کہ جس کی دہلیز پر پلنے والے آج اس کے سامنے کھڑے ہو کے تانے دیتے تھے, وہ جس نے اپنی زندگی کا مال و منال, منصب, جاہ و جلالت, شان و شوکت مصطفیٰ کے قدموں پہ مار دی. وہ ملکۃ العرب کے جس نے اپنا سب کچھ, اپنی پوری جاہ و جلالت, اپنا تمام مال و ثروت مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا, آج اسی کے ٹکڑوں پہ پلنے والی اس سے کہتی ہیں کیا ملا. توجہ, کیا ملا. اور جب جناب سیدہ اس دنیا میں تشریف لانے لگی تو بی بی نے
ایک پیغام بھیجا کہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، آئیے. تو انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے. اس جملہ ہے یہ، ہم نہیں آئیں گے، تاریخ کا جملہ ہے، ہم نہیں آئیں گے چونکہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا، لیکن تم نے ہماری بات کو نہیں مانا. وَتَزَوَّجْتَ بِالْيَتِيمِ أَبِي طَالِبٍ. تو نے توجہ نہیں فرمائی آپ نے قبلہ. تَزَوَّجْتَ بِالْيَتِيمِ أَبِي طَالِبٍ. حضور کے والد کا نام عبداللہ ہے، لیکن مکے کے لوگ بھی جانتے تھے کہ اس کا ظاہری طور پر سرپرست عبداللہ نہیں ابو طالب ہے. اس طرح سے حضور نے پالا ہے حضرت ابو طالب نے حضرت سرور کائنات کو کہ قبلہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا باپ عبداللہ تھا یا حضرت ابو طالب. تزوجت بیتیم ابی طالب کہ تم نے ابو طالب کے یتیم بچے سے تم نے شادی کر لی، اب ہم نہیں آئیں گے. تو جب یہ ابھی مرحلہ طے ہو رہا تھا، اچانک جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ ایک نور کی الماری پھٹی ہے، اس میں سے 4 خواتین برآمد ہوئی. بی بی نے جب 4 خواتین کو اندر آتے دیکھا تو تھوڑی سی ہچکچائیں. تو ایک بی بی نے آواز دی لا تحزنی یا خدیجہ، اے خدیجہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نحنو اخواتک، ہم تمہاری بہنیں ہیں. انا حوا، میں حوا ہوں، وہذہ آسیہ، وہذہ مریم، وہذہ صفورہ، یہ میں ہوں تمہاری ماں، میں ہوں حوا. میرے ساتھ حضرت آسیہ ہے، مریم ہے، صفورہ ہے. کیا کرنا ہے ان کو؟ زمانے کی نجس عورتوں کو مت بلاؤ، طاہرہ بیٹی آ رہی ہے، ہم تیری خدمت کے لیے حاضر ہیں. واہ واہ. طاہرہ آ رہی ہیں، مرکز طہارت تشریف لا رہی ہیں، تو اس کے لیے نجس ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری خدمت کے لیے آئی ہیں. تو اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ان 4 بیویوں نے حاضری دی. اور پھر یہ تفصیل روایت ہے، تو میں بتانا یہ چاہتا تھا قبلہ کہ وہ معظمہ کہ جو مرکز طہارت بن کے اس دنیا میں تشریف لائے. اگر جملہ سننا چاہتے ہیں تو معمولی ذات نہیں ہے جناب زہرا کی وہ بیوی جو تجلی نور مشیت ہے، معمولی ذات نہیں ہے، جو تجلی نور مشیت ہے، جو مظہر اسرار نبوت ہے، جو تکمیل اسوہ رسالت ہے، جو پروردہ آغوش طہارت ہے، جو تسکین قلب ولایت ہے، جو ظرف قرآن امامت ہے. وہ معظمہ ہے جو منبع طہارت، جو سراپا قداست ہے، کہ جس کے آنے پہ خدا کی قسم، جس کے آنے پہ اللہ کے عقیدہ توحید نے بتلایا کہ میری دلیل آ گئی ہے، اسوہ رسول پکارا میری تکمیل آ گئی ہے، شہنشاہ ولایت نے کہا میری مدافع اور وکیل آئی ہے، امامت نے سر اٹھا کے کہا ہماری کفیل آئی ہے. اس معظمہ کی عزت اللہ یا رسول اللہ. مفاہیم مطالب آپ کے ظاہر علماء مجھ سے بہت بزرگ ہستیاں اس ممبر سے خطاب کرنے والی گزر چکی اور گزر رہی ہیں، لہذا میں سمجھ رہا ہوں کہ مطالب بہت اچھی طرح سے آپ کے اذہان میں موجود ہیں. میں جو خیرات مان کے لایا ہوں میں اشارہ کرتا ہوا گزروں گا کہ اس معظمہ کی عظمت کے کیا کہنے، جملہ کہوں جی، اس بی بی کی عظمت کے شاہ جی قبلہ کیا کہنے کہ جس کی ذات نہیں، ذمہ داری سے جملہ ہے، جس کی ذات نہیں، جس کی معرفت میزان مراتب انبیاء ہو. جملہ ہے کیا کہیں، جو خطابت کے نزاکتوں سے واقف ہیں میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. قبلہ جس کی ذات نہیں، جس کی معرفت. کچھ لوگ پیچھے رہے تو بات کر دوں. قبلہ تیسرے سپارے کی پہلی آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
کہ ہم نے رسولوں کو برابر فضیلتیں دی ہیں نا. بعض چھوٹے درجے کے نبی پھر رسول. اچھا اگر دیکھیے تو میں تھوڑی سی تفصیل بھی کر دیتا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں. اللہ نے جن کو بھیجا ہے سارے کے سارے معصوم ہیں. جی کیٹیگری ہوگی معصوم اور غیر معصوم. قبلہ نبی چھوٹا بھی ہو نا تو اپنے جیسا خیال نہیں کرنا. بندہ جتنا بڑا ہو جائے غیر معصوم ہے, نبی جتنا چھوٹا ہو آخر معصوم ہے. یہ فرق اذہان میں رہے کہ چھوٹے ہونے سے مراد ہمارے برابر نہیں. بھائی بندہ جتنا بڑا ہو جائے, بڑا ہوگا تو ذاکر ہو جائے گا, عالم ہو جائے گا, مجتہد ہو جائے گا, فقیر ہو جائے گا, صاحب ولایت ہو جائے گا, بہت اوپر گیا تو تابعی ہو جائے گا, اس سے اوپر گیا تو صحابی ہو جائے گا. یہی حد ہے نا, اس سے آگے تو کوئی حد نہیں. صحابی جتنا بڑا ہو آخر غیر معصوم ہے, نبی جتنا چھوٹا ہو پھر بھی معصوم ہے. تو عام بندے کا موازنہ ان سے نہیں, ان کا موازنہ ان سے. غور طلب ہے نا جی کہ ان کا موازنہ ان سے جن کو اللہ نے بھیجا بنا کر کے وہ اور ہوتے ہیں, اور جن کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے ماؤں کے پیٹوں سے باہر بھیجا, لا تعلمون شیئا, تمہیں کسی بات کا علم نہیں تھا. اللہ نے دو قسم کے انسان ہیں, انسان لیکن قبلہ دو طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جن کو بدون علم پیدا کیا, کچھ وہ ہیں کہ الرحمن خلق علم القرآن خلق الانسان, کہ اللہ پہلے قرآن کا علم خمیر میں رکھتا ہے پھر انسان کو خلقت عطا کرتا ہے. پہلے خمیر میں قرآن ہوتا ہے پھر بعد میں ان کی خلقت ہوتی ہے. تو انسان بے لحاظ تخلیق خدا نے بھی تقسیم کر دی ہے قرآن میں کہ ہے وہ بھی انسان جو جاہل آیا, ہے وہ بھی انسان کے جو کل کتاب کا علم لے کر آیا, ہے وہ بھی انسان کے جو ہدایت لینے والا ہے وہ بھی انسان کے جو ہدایت دینے آیا ہے وہ بھی انسان کے جو جنت کو بانٹ رہا ہے وہ بھی انسان کے جو جنت کو مانگ رہا ہے. انسان, لیکن فرق بہت ہے. اس انسانیت اور اس انسانیت کے معیار میں فرق ہے. تو میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انبیاء بھیجے سارے معصوم ہیں. اچھا 1,24,000 معصوموں میں سے اللہ نے منتخب کیا تو ان میں سے 313 رسول, 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 کو منتخب کیا تو اولو العزمیت میں سے حضور سرور کائنات حضرت ختمی المرتبت کو ایک طرف رکھیے کہ حضور تو ہے ختمی المرتبت. بھئی ختمی المرتبت کا مطلب کیا ہے؟ جہاں رتبے ختم ہو جائیں وہاں محمد کی ذات ہوتی ہے. حضور کا موازنہ نہیں ہے چونکہ حضور سید الانبیاء ہے, نبی الانبیاء ہے, جتنے رتبے ہیں سب کے سید و سردار حضور ہیں, سرور کائنات ہیں. تو ان کو اس موازنے سے باہر رکھیے. بقیہ انبیاء میں سے رسول ہیں, رسولوں میں سے اولو العزم ہیں, اور جو باقی اولو العزم بچتے ہیں ان میں سے ایک ہے جسے اللہ نے امام بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت کا درجہ دیا. تو جن کو اللہ نے بھیجا ان میں سے نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اولو العزم بھی ہیں, توجہ چاہتا ہوں جی, اور امام بھی ہیں. یہ اللہ کے بنائے ہوئے. اسی طرف اشارہ کر رہا ہے خدا, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے رسولوں کو فضیلتیں دی ہیں, برابر نہیں بنایا. تو جملہ کہہ دوں جی, خطابت کا جملہ کہہ دوں اگر آمادہ تشریف فرمائے, خدا اپنے بنائے ہوئوں کو برابر نہیں کہہ رہا, ملا دنیا کے بنائے ہوئوں کو برابر کیسے کر رہا؟ حیرانگی کی بات ہے نا. یہ خدا کی قسم یہ برابری والا کلیہ خدا نے خلق ہی نہیں کیا. یہ برابری والا کلیہ فقط ایک خاندان میں ہے جنہیں کلنا محمد کہا جاتا ہے. اور کہیں برابری نہیں ہے. فضلنا بعضهم علی بعض, خدا فرما رہا ہے ہم نے رسولوں کو برابر نہیں بنایا. تو آپ نے تھوڑا سا بے نیازی کا ثبوت دیا تو مجھے اتنی تفصیل پڑھنا پڑی. اب میرا جملہ ہے تو ساتھ دے گے آخری بندے تک میرے قبلہ. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, اللہ فرما رہا ہے ہم نے رسولوں کو برابر نہیں بنایا. چھٹے امام کی بارگاہ میں راوی آ کے کہتا ہے سرکار یہ فرمائیے
یہ کہا تھا کہ جس کی ذات نہیں، جس کی معرفت میزان مراتب انبیاء ہے، اس ذات کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ کسی کی حیثیت ہی کیا ہے قبلہ، کسی کی اوقات کیا ہے؟ جس کو بنانے والا، غور چاہتا ہوں، جس نے اس بی بی کو خلق فرمایا، وہ خلق فرما کے جب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا نام ہی فاطمہ ہے، توجہ جی، اس کا نام ہی فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ جو ائمہ معصومین نے مطالب ارشاد فرمائے، پوچھا کسی نے مولا فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ تو جملہ اذہان میں رہے، فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا لِأَنَّ النَّاسَ فُطِرُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، فاطمہ کا مطلب ہے رکاوٹ ڈال دیا ہونا، کسی چیز سے بلاک کر دینا، کسی چیز کو روک دینا۔ فاطمہ کو اللہ نے فاطمہ اس لیے نام عطا فرمایا ہے لِأَنَّ النَّاسَ فُطِرُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، اللہ نے لوگوں کو فاطمہ کی معرفت سے روک کے رکھ دیا ہے۔ کسی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس کی تخلیق کرنے کے بعد اس کا خالق کہے کہ یہ فاطمہ ہے، تو پھر کوئی اس کی معرفت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی اس کی معرفت کا انداز بیان کیسے کر سکتا ہے؟ قبلہ یہ معرفت، اچھا ایک بات عرض کروں، معرفت کے بارے میں بھی ہمارے آج کل ممبروں سے پھر جیسے جیسے بھانت بھانت کی لوگ بولیاں بولتے ہیں، تو میری ایک گزارش ضمن سنتے چلے جائیے گا، ایک لمحے کے لیے روکنا مجھے۔ قبلہ معرفت کا مفہوم، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کم اور زیادہ ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کم زیادہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں آدمی ہوں، انسان ہوں، تو کم زیادہ انسانیت نہیں ہوتی، انسان انسان ہے، بچہ ہو تب بھی انسان ہے، بڑا ہو بوڑھا ہو تب بھی انسان ہے، تو بطور انسان وہ برابر ہے۔ بطور حیوان جانور کو دیکھیے تو ایک بھینس بطور حیوان وہ بچپن میں ہو، بڑی ہو جائے یا بوڑھی ہو جائے، اس کی حیوانیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو باقی رہتی ہیں، مستقل ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑھتی اور کم ہوتی ہیں، وہ صفات ہوتی ہیں جو کم بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا اس میں رنگ ہے، مثلا سفید کلر کو آپ دیکھیے تو سفید رنگ کم سفید بھی ہوتا ہے، زیادہ سفید بھی ہوتا ہے، اس سے بھی اسی طرح بلیک کلر ہے تو وہ تھوڑا کم بلیک بھی ہوگا، بہت زیادہ بلیک بھی ہو سکتا ہے۔ توجہ، اسی طرح سے ایمان کے بھی درجے ہیں نا، بیٹھے رہیے گا، ایمان کے درجے ہیں نا، کوئی 7ویں درجے پر، کوئی 8ویں درجے پر، کوئی ابو ذر، کوئی سلمان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے درجے ہیں، کہیں کم ایمان ہوتا ہے، کہیں زیادہ۔ جی کم ایمان ہو پھر بھی وارے میں ہے، بندہ بے ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کم زیادہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو انسان کے اندر جتنی بساط ہے اتنا ایمان ہے، بے ایمان نہیں ہونا چاہیے، منافق نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال بندہ صاحب ایمان ہو، کم ایمان ہو سکتا ہے۔ اب ہر آدمی دوسرے کو اپنے ساتھ قیاس بھی نہ کرے کہ جو آدمی مجلس میں آ گیا ہے ایمان تھا تو آ گیا ہے نا، اب دوسرا بندہ اس کے ساتھ کلیش کرنا شروع کر دے، نہیں جی آپ کو یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ قبلہ نہیں، آپ یوں ہیں، آپ کا مقام معرفت یہ تھا، وہ بیچارہ ہے، اس کو صاحب ایمان رہنے دیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی تقریریں اس کو بھگا دیں۔ لہذا ایمان کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن صاحب ایمان اگر صاحب ایمان ہے تو اس کی عزت ضروری ہے، اس کا مقام ضروری ہے۔ تو قبلہ اسی طرح سے معرفت بھی کم اور زیادہ ہو سکتی ہے، کسی کی معرفت کم، کسی کی معرفت زیادہ، لیکن ایک بات یاد رہے، معرفت کا کم اور زیادہ ہونا کس بنیاد پر ہے؟ یہ معرفت کم کیوں ہوتی ہے، یہ معرفت زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ اور ایک مقام ہے کن ہے معرفت، معرفت حقیقی۔ خدا کی قسم اللہ نے ان کی معرفت حقیقی کسی کو عطا ہی نہیں دی۔ معرفت حقیقی آل محمد کی حاصل کرنا کسی بس میں ہے ہی نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ معرفت ممکن نہیں۔ معرفت اگر ممکن نہ ہوتی تو آئمہ ہمیں
اپنے جد امجد کا معرفت کا باب نہ پڑھاتے؟ کچھ نہ کچھ معرفت ہمارے لیے ضروری ہے، جتنی جتنی ہمارے لیے ضروری تھی ائمہ معصومین نے اتنا اتنا بیان بھی فرمایا ہے، لہذا اتنی اتنی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اچھا یہ جملہ طے کیجئے گا، مجھے گزرنا ہے یہاں سے۔ ایک کہ معرفت حقیقی اور کنہ معرفت کا کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی ان کی پوری معرفت بیان نہیں کی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ کسی معرفت تک پہنچ نہیں سکتا۔ اگر معرفت تک پہنچے نہیں تو ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صاحب ایمان ہونے کے لیے صاحب معرفت ہونا ضروری ہے۔ اب اگلا مرحلہ طے کرنا ضروری ہے کہ یہ معرفت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ یہ معرفت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ بندہ دودھ لسی پی کے پورا دن اپنی باں سر تھلے رکھ کے تے پیار ہوئے تے شامی اٹھ کے آکھے میں بھی فقیر ہاں جی، یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح کسی بندے نے سکول کا منہ نہ دیکھا اور کہے میں پی ایچ ڈی نو درس پڑھانا، تو یہ بات قرین قیاس ہے بھلا کہ ایک آدمی بالکل انگوٹھا چھاپ ہو، سکول کا منہ نہ دیکھا ہو اور الجبرے کے بڑے بڑے مسائل کو حل کرے، سائنس کے بڑے بڑے نکات کو حل کر کے دے دے، بڑی بڑے مرض جو ہیں ان کا علاج دریافت کر کے دے دے، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ تعلیم دنیا کی بھی حاصل کرنا ہو تو زحمت کرنا پڑتی ہے۔ علم دنیا کا بھی علم الہی ہے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو چاہے وہ دین کا علم ہو، دیتا وہ بھی پروردگار ہی ہے، لیکن جتنی جتنی محنت ہوتی ہے، جتنا جتنا ظرف بڑھتا ہے اتنا اتنا علم عطا ہوتا ہے۔ لہذا یہ یاد رکھیے آل محمد کی معرفت اس کو کبھی ملنے والی نہیں ہے جو جد و جہد نہیں کرتا۔ اللہ کے خزانے میں یہ دنیا کو مال و متاع، یہ شاہی، یہ جلال، یہ دنیا کی ہر چیز بہت کم قیمت ہے، یہ علی کے پھٹے ہوئے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن محمد و آل محمد کی معرفت اللہ کے خزانے کا سب سے قیمتی موتی ہے۔ کیا سمجھتے ہو وہ ضائع کر دے گا؟ یہ سمجھیے اس بات کو، کیا سمجھتے ہیں؟ جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی گوہر ہے، بھائی آپ اپنی 10 روپے کی چیز کو چھوڑ کے نہیں بھاگتے۔ آپ کا 1 لاکھ روپے کا موبائل ہو، گم ہو جائے تو آپ پورا زمانہ ہلکان ہو جائیں گے چھان چھان کے۔ تو خدا کے خزانے میں سب سے قیمتی جوہر محمد و آل محمد کی معرفت ہے۔ تو ایک ایسے آدمی کو دے دے گا جس کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، نہ معاشرے سے، نہ خدا سے، نہ دین سے، آل محمد سے۔ تو اب مجھ سے پوچھئے، نہیں جی میں انتہائی سید ہوں، میں اور طالب علم بھی ہوں، علی کی دہلیز کا نام خار ہوں، لہذا یہ بات تو مجھے کرنا ہی ہے، چاہے جس ذہن تک پہنچے۔ میرے بھائیو اگرچہ کڑوی لیکن بات ضروری ہے، یہ درسگاہ آل محمد ہے، یہاں سے بات نہیں کریں گے تو کہاں سے کریں گے؟ میرے بھائیو وہ بندہ، جملہ کہہ رہا ہوں جی، وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ میں معرفت مولا متقیان رکھتا ہوں مگر اسے قرآن نازلہ پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جی یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ دلیل مصطفیٰ کا فرمان ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ فرما کے جائے علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ ایک بندے نے قرآن کو پڑھائی نہ ہو، قرآن کو سمجھائی نہ ہو، اللہ نے آل محمد کا قصیدہ قرآن اتارا، اس نے بندوں کے قصیدے سنے، جو اللہ نے پڑھا وہ نہیں پڑھا۔ ایک شاعر علی کا قصیدہ پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ ایک شاعر کی حیثیت کیا ہے، ایک ذاکر کی اوقات کیا ہے، ایک مولوی کا بیان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی تاریخ میں علی کو اللہ نے علی بنایا ہے نا۔ تو حقیقت بات یہی ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں علی کا قصیدہ رکھا ہے، ایک بندے نے وہ قصیدہ پڑھا ہی نہیں پھر کہتا ہے علی کی معرفت رکھتا ہوں۔ زحمت کرنا ہوگی اگر معرفت کی خواہش ہے کہ مجھے علی علیہ السلام کی چلو تھوڑی سی معرفت بھی مل جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ اٹھ کے قرآن کو اس نیت سے پڑھے کہ اسے پڑھوں گا تو علی ملے گا۔ جی آل محمد کی معرفت قرآن سے ملے گی،
تو معرفت آل محمد، میں سیدہ کا مضمون پڑھ رہا ہوں، دور نہ ہو جاؤں میرے قبلہ، لیکن یہ بات یاد رہے، زحمت کریں گے معرفت ملے گی اتنی جتنی بساط ہے، لیکن کن ہے معرفت حاصل ہو نہیں سکتی، اس وجہ سے کہ اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے، بنانے والا کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، تمہاری بساط ہی کیا ہے، تمہارا ادراک ہی کیا ہے کہ تم لیلۃ القدر کے مفہوم معرفت کو سمجھ سکو۔ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا یہ لیلۃ القدر اتنی عظیم ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، امام نے مسکرا کے کہا کسی رات کا نام نہیں، میری دادی زہرا کا لقب ہے۔ کسی رات کا معظمہ کی عزت کو کوئی کیا پہچانے کہ جس کے بارے میں خدا مہر لگا دے کہ اس کی حقیقی معرفت ممکن نہیں ہے، اتنا ہی ممکن ہے جتنا آل محمد نے ارشاد فرمایا۔ تو جو آل محمد نے ارشاد فرمایا تو اس میں سے ایک جملہ کہہ دوں کہ جو بی بی نے خود فرمایا، یہ پڑھتے آپ روز ہیں، میں جو بھی میں مان کے لایا ہوں وہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں قبلہ، کہ بی بی نے حدیث قصہ فرمائی ہے، بی بی کا خود بیان ہے، یہ حدیث کی راویہ خود سیدہ ہیں، اور ہم اس کو تقریباً ہر جمعرات جب بھی ہمارا موقع ملتا ہے ہم اس کی تلاوت ضرور کرتے ہیں، اور خدا نصیب کرے تو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، اس کی عزت کو کوئی کیا پہچانے۔ قمیص یوسف جس سے مسیحائی کا ہنر سیکھے اس کو زہرا کہتے ہیں۔ قبلہ اس بی بی کی چادر کی یہ عظمت ہے کہ جو پناہگاہ رسالت ہو۔ نہیں توجہ فرمائی، میں سیدہ کی بات نہیں کر رہا، اس معظمہ کی چادر کی بات کر رہا ہوں کہ جو تھکے ہوئے رسول کو تسکین عطا کر دے۔ حدیث قصہ ہے جو رسول کے بدن کی تھکاوٹ کو دور کر دے، جو جلوہ گاہ امامت بن جائے، جو مقام نزول وحی بن جائے، یہ چادر جناب سیدہ ہے، جس کی چادر کا یہ مقام ہے، اس چادر والی کا مقام کیا ہوگا؟ اس معظمہ کی عزت کیا کہنے، کسی کی حیثیت کیا ہے۔ قبلہ ایک بڑا خوبصورت نقشہ ہے جو میں آپ کے حوالے آج کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں آخری سجدہ کیا، ظاہر ہے آپ کی نگاہوں میں ہے، میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو آنکھیں برسنا شروع ہو جائیں گی، تو میں چونکہ فضیلت کا نقطہ پڑھنا ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ بہرحال جو پورا منظر کربلا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آخر میں سجدہ شفیع، ہر ایک مصیبت کے سمندر سے گزرنے کے بعد آخر میں سجدہ مولا شفیع۔ اب جس نے دیکھا اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق بولا، کسی نے کہا یہ سجدہ ٹھیک نہیں، اس میں اشکال ہے، یہ سجدہ صحیح نہیں، بساط ہے نا، اپنی اوقات اپنی حیثیت کے مطابق بندہ بولے گا، تو ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ سجدہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں اشکال ہے، لیکن کسی اہل معرفت نے کہا نہیں، یہ عبادت کا کمال ہے۔ کسی نے کہا اس میں اشکال ہے، کسی نے کہا نا یہ عبادت کا کمال ہے، جو صحیح معنوں میں خود عبادت جانتا ہے اس نے کہا نہیں، یہ سجدہ لازوال ہے، یہ سجدہ لازوال ہے۔ کچھ بڑھ گئے علمیت میں، انہوں نے کہا نہیں یہ عبدیت بے مثال ہے، یہ عبدیت بے مثال ہے، لیکن خدا کی قسم ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت اور بذات کے مطابق بولا، مگر میں حیران رہ گیا جب خاک اجمیر سے ایک بابصیرت انسان نے سر اٹھایا جس کے قلب کی تمام تر آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اس قلب کی چشم بصیرت سے کربلا کے منظر کو دیکھ کے کہتے ہیں سجدہ نہ کہو، دین است حسین، سجدہ نہ کہو، سجدہ نہ کہو، دین است حسین۔ اچھا اس نے 3 جملے کہے ہیں، تینوں اس سے بڑھ کے ہیں اور اس کی نظیر آج تک مجھے نہیں ملی۔ پہلا کہا دین است حسین، حسین بولے دین ہے۔ اچھا بندہ ایک مولوی 50 بڑی گل ہے تو تسی دو حال تے ہونا ہی ہے، ہوں نعرہ حیدری بھی وچوں گھٹ بندیاں دا ہی، ہاتھ بلند کر کے سارے حیدری
آپ کا قصور بھی نہیں ہے. مولا سلامت جی مولا سلامت رکھے آپ کو, مولا عقیدت سلامت رکھے. تو میرے قبلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے کہا دین است حسین, اس سے بڑا جملہ کہا دی پناہ است حسین, دی پناہ است حسین. اور اس سے بھی بڑھ کے کہا کہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین, کہ جو ہاتھ بچا کے سر دے دیتا ہے حقیقت میں عقیدہ توحید کی بنیاد ہے حسین. عقیدہ توحید, عقیدہ توحید, عقیدہ توحید کی بنیاد ہے حسین. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آج بندے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بڑے فخر سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں. ان کو بتاؤ اگر حسین نہ ہوتا تم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نہ ہوتے, لا الہ الا اللہ تمہیں نصیب نہ ہوتا. تو یہ اپنا اپنا معیار ہے نا قبلہ. تو کہا دی بولیے است حسین, دی پناہ است حسین, حقا کے بنا الہ الہ است حسین. یہ معیار ہے نا قبلہ. یہی میں بتانا چاہتا ہوں. میں پڑھ رہا ہوں جناب سیدہ کی فضیلت. تربت بنت رسول کو دیکھا ہر کسی نے, اپنے اپنے معیار اور معرفت کے مطابق بولا. کسی نے کہا یہ قبر ہے اس کو مسمار کر دو, بولنا جسے سمجھ آئے, قبر ہے اسے مسمار کر دو, منہدم کر دیا. جی کسی نے کہا نہیں یہ مزار ہے یہاں سلام کرنے جایا جائے. تو ہمارے بھائی جاتے ہیں جو اس قبر پہ بھی سلام کرنے. تو کسی نے کہا کہ یہ مزار ہے یہاں سلام کیا جائے. ہم نے کہا یہ روضہ ہے یہاں زیارت گاہ کے لیے جایا جائے. یہ سلام نہیں بلکہ ہم کیا کرنے جاتے ہیں, ہم زیارت کرنے جاتے ہیں. روضہ ہے زیارت کرنے جاتے ہیں. اپنی اپنی حیثیت ہے, اپنی اپنی اوقات ہے. لیکن خدا کی قسم ایک آل محمد کی دہلیز کے صحیح معنوں میں جس نے نمک کو چاٹا ہے اور آل محمد کے گھرانے کی بصیرت کو حاصل کیا ہے, اس ہندوستان کی سرزمین کے مرد حر جسے جناب سیدہ کی معرفت نے بلند اقبال بنایا ہے, جس کو اللہ نے معرفت سیدہ کے صدقے میں اقبال بنایا ہے. جب ہر کسی نے دیکھا سیدہ کی تربت کو, لیکن جب اقبال زیارت جناب سیدہ کو چشم بصیرت سے کرتا ہے تو پھر عجیب جملہ کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس اور پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ. کہتا ہے میرے پاؤں میں اللہ کے قانون اسلام کی بیڑیاں ہیں اور مجھے مصطفیٰ کے حکم کی پاسداری ہے کہ مجھے پابند کر دیا ہے کہ سجدہ ادھر کرنا ہے جدھر خانہ کعبہ ہے, طواف وہاں کرنا ہے جدھر خانہ کعبہ ہے. مجھے اگر آئین حق کی پاسداری کی بیڑیاں نہ ہوتی اور مجھے آزاد کر دیا جاتا تو جملہ کہتا ہے ورنہ گردے تربتش کردی دمی سجدہ پر خاک او پاشیدمی, تو میں سجدے کعبے کو نہیں میں تیری تربت کا طواف کرتا. میرے سجدے کا قبلہ تیری تربت. رشتہ آئین حق زنجیر پاس اور پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ, ورنہ گردے تربتش گردی دمی سجدہ برخا کے اوپا شیدمی. میں قبلہ اگر ان کا موازنہ, میں نے کہا قرآن پڑھیے, دامن وقت میں جتنی گنجائش میں زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں. میرے بھائیوں میرے عزیزوں انشاءاللہ زندگی رہی تو مواقع ملتے رہیں گے, آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کریں گے انشاءاللہ. میں نے کہا قرآن پڑھیے تو ان کی معرفت ملے. آپ مجلس میں آتے ہیں ظاہر ہے معرفت کے لیے آتے ہیں, تو میری اوقات کیا ہے کہ ان کی معرفت دوں. جو خود ابھی سرگرداں ہیں وہ آپ کو معرفت آور کیا کرے گا. ایک شاعر کی بساط کیا ہے, وہ کتنا بڑا شعر پڑھ لے گا. ایک عام آدمی کیا ان کی تعریف بیان کر سکتا ہے. قرآن پڑھیے تو آل محمد کی تعریف سمجھیے, قرآن کو پڑھیے اور آل محمد کی تعریف کو سمجھیے. اور یہ بات بالکل میں نے صحیح کہی ہے کہ جو قرآن سے دور ہے اور معرفت اہل بیت کا دعویٰ کرتا ہے, یہ دعویٰ جھوٹا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کے پاس معرفت ہے تو اس کو قرآن کی پوری سمجھ ہوگی, وہ قرآن کی تہوں میں اترا ہوگا, تبھی تو اسے. بھائی علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں, اس کے تو ایک ایک شعر کو آیت کا ترجمہ قرار دیجئے.
وہ تو شعر کہتا ہے تو آیت کا ترجمہ ہوتا لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قرآن کی آیت ہے, اس نے کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اس طرح قرآن کا ترجمہ کوئی کر سکتا ہے جس طرح اقبال نے کیا؟ میرے بھائیوں میرے عزیزوں, تو قرآن اس انداز میں پڑھیے, رٹا لا کے نہیں, انار نہیں, اپنے آپ جی میں آل محمد سانو دیتا ہے. بھئی اپنی آخری وصیت میں مولا متقیان فرما گئے قرآن پڑھنے میں کوئی تم سے جیت جائے مجھے گوارا ہے, لیکن قرآن پہ عمل کرنے میں تم سے کوئی آگے جائے علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی. یہ ہے قرآن پڑھنا, اس کو سمجھیں, اس پہ عمل کریں, وہ آپ کے لیے ہے. وہ علی مع القرآن والقرآن مع علی ہے. علی نصیب نہ ہو قرآن پڑھ لو سمجھو علی سمجھ میں آ گئے. قرآن حکم دے تو سمجھو علی نے حکم دیا ہے. قرآن حکم دے رہا ہے, گویا علی حکم دے رہے ہیں, اور کہیں علی حکم دے رہے ہو تو سمجھو قرآن حکم دے رہا ہے. یہ آپس میں جدا نہیں ہے. جب نبی نے کہہ دیا نہیں ہے تو پھر نہیں ہے, تو پھر نہیں ہے, کوئی جدا کر کیسے سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھیے تو سمجھ میں آئے کہ مصطفیٰ کی بیٹی کی عزت کیا ہے. قبلہ قرآن میں, جملہ میں تیزی سے کہہ دو, قرآن میں 1,24,000 نبی ہیں جن کو اللہ نے معصوم بنایا. یہ سارے مرد ہیں, ہے نا, مرد ہے نا. اچھا, ایک خاتون ہے کہ جس کی طہارت کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی, اور اس بی بی کا نام ہے حضرت مریم صلوات اللہ علیہا. اور فرمایا جی ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین, کہ اللہ نے تجھے مطہرہ بنایا, اللہ نے تجھے پاکیزہ بنایا, اللہ نے تجھے منتخب کیا. توجہ جی, طاہرہ معصومہ جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے, اللہ کو اس کی عظمت کا اتنا پاس تھا کہ کسی غیر معصوم کیا کسی معصوم کو بھی اس کا ہمسر نہیں بنایا. جی بولیے گا, ساتھ سمجھ آ رہی ہے تو, معصوم کو بھی اس کا ہمسر نہیں بنایا. اس کو بیٹا دینا بھی پڑا تو بن باپ کے دے دیا, لیکن کسی کو اس کا ہمسر نہیں بنایا. وہ معصومہ تھی, وہ بدول تھی, اس کی طہارت کی قسمیں خدا قرآن میں کھا رہا ہے. تو اس کی عزت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کو سمجھیے, پھر سمجھیے کہ رسول کی بیٹی کا مقام کیا ہے. میرے بھائیوں میرے عزیزوں, وہ ہے کہ جس کی کفالت کی, توجہ جی, جس کی کفالت کے لیے, یا میں یوں کہوں اتنی عظیم ہے جناب مریم کہ جس کی خدمت کے لیے اللہ زکریا جیسے نبی کا انتخاب کرے. جس کی خدمت کے لیے, جس کی کفالت کے لیے, جس کے روزمرہ کے امور کے لیے کوئی غیر معصوم منتخب نہیں ہوا, وہ جو معصوم نبی ہے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت زکریا بھی اپنی پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں. الگ حجرہ بنا دیا, اندر ہر چیز مہیا کر دی, باہر سے تالا, جہاں بھی جاتے ہیں چابی اپنی جیب میں ڈال کے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو خود کھولتے ہیں تاکہ مریم سے کوئی بھی ملاقات نہ کرے, کوئی ہم کلام نہ کرے, کیونکہ اللہ کی طرف سے کفالت کی ڈیوٹی ہے. جناب مریم بہت بڑی معظمہ خاتون ہے, بہت بڑی عزت والی بی بی ہے, لہٰذا ان کی خدمت میں, ان کی کفالت میں کسی قسم کا نقص, کسی قسم کا کوئی خرابی پیدا نہ ہو. تو اس انداز میں حضرت زکریا خدمت کر رہے ہیں. اچانک ایک دن قرآن واقعہ پیش کرتا ہے کہ اچانک ایک دن حضرت زکریا تشریف لاتے ہیں, آ کے دروازے کو کھولتے ہیں, اندر کیا دیکھتے ہیں, مریم محراب عبادت میں ہے, پیچھے کھانا رکھا ہوا ہے. بھائی آپ کے لیے تعجب آور نہیں ہے چونکہ آپ کو بات سمجھ ہے. حضرت زکریا تو ابھی آئے ہیں, دیکھا کہ کھانا رکھا ہوا تو عجب ذہن گھوم گیا کہ میرے علاوہ یہاں کون آیا. دروازہ تو بند تھا, کوئی لوگ یہاں آئے جنہوں نے کھانا پہنچایا, میری ذمہ داری تھی, خدا نے لگائی تھی, کہیں میری ذمہ داری میں کوتاہی ہو گئی, خدا مجھ سے کیا سوال کرے گا. تو جلدی سے پوچھا, قرآن نے وہ سوال بھی دوہرا دیا کہ فوراً سے حضرت مریم سے آ کے زکریا نے پوچھا انا لک ھذا, یہ کہاں سے آیا, یہ کھانا کہاں سے آیا. تو حضرت کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے جناب مریم نے فوراً بول کے کہا من عند اللہ, یہ اللہ کے یہاں سے آیا, کوئی مرد لے کے نہیں آیا, کوئی عورت لے کے نہیں آئی, بلکہ اللہ کے یہاں سے آیا. اللہ کے یہاں سے جو عرش کے کھانے فرش پہ کھائے اسے بطول مریم کہتے ہیں.
मुझे लगता है आप थक गए, मुझे लगता है आप थक गए। जो अर्श के खाने फर्श पे खाए उसे बतूल कहते हैं, उसे मरियम कहते हैं, उसे मासूमा कहते हैं। उसकी तहारत की गवाहियां अल्लाह कुरान में खाता है कि मरियम के लिए अर्श से खाना आता है। मरियम की फजीलत यह है कि अर्श से खाना आता है। मैंने ये जुमला ज्यादा मर्तबा दोहरा दिया ताकि मैं अगला जुमला कहूं, बंदे पीछे ना रह जाएं। मरियम बड़ी बाअज़मत है ना, जिसके लिए खाना अर्श से आता है। कुरान ने कहा आता है, लेकिन खुदा की कसम फातिमा नहीं, फातिमा की खातिमाएं वो मकाम रखती है। फिजा ने जब चाहा है, फिजा के लिए खाना आया नहीं, फिजा ने जब चाहा है अर्श से खाना मंगवाया है। ये बात समझने के काबिल है। खाना आना और बात है, मंगवाना और बात है। आने के लिए इख्तियार नहीं चाहिए, मंगवाने के लिए इख्तियार चाहिए। आया है ये नेमत है, मंगवाया है ये मकाम मंजिलत है। तो जनाब फिजा के बारे में तारीखों में मौजूद है कि रसूल की दावत की, खाना मौजूद नहीं था। मुसल्ला इबादत पे 2 रकअत नमाज पढ़ के कहा, ऐ अल्लाह तेरे हबीब को घर में मेहमान भी बना लिया है, खाने की कोई चीज भी नहीं है। मैं तेरे हबीब की बेटी की कनीज हूं, मेरी इज्जत का सवाल है। अल्लाह ने रिजवान जन्नत को खानों के थाल दे के भेजा, जाओ मेरे हबीब की बेटी की खातिमा का ये मकाम है। तो क़िबला अब कुरान से समझो कि फातिमा का मकाम क्या है। मरियम की कदासत की कसमें अल्लाह खाए, वहां खाना आता है, लेकिन फातिमा की दहलीज की कनीजी का ये असर है कि खातिमाओं ने जब चाहा है खाना मंगवाया है। तो आप बच्चे सोच रहे होंगे, आप तो जनाब सैयदा की अजमत बतलाना चाहते थे, ये तो जनाब फिजा की अजमत को आपने बतलाया। तो आओ मैं जुमला कह के आज की मजलिस की अपने इंतहा का जुमला कह दूं और मसाइब की तरफ पलट जाऊंगा। मेरे भाइयों, मरियम वो है जो अर्श से मंगवा के खाना फर्श पे खाती है। रसूल मुस्तफा की बेटी वो है जिसके हाथ की रोटियां खाने वाले अर्श से आके फकीर और मिस्कीन बन जाते हैं। जो अर्श के खाने खाए उसे मरियम कहते हैं। अर्श वाले जिसके घर के खाने खाने आए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। कितनी अजमत दी अल्लाह ने फातिमा को, उतनी ही मजलूमा हो गई अपने बाबा की उम्मत के हाथ। आप जिए, आपके बच्चे जिए, आप सलामत रहें। आप सोच रहे होंगे कि पहली मजलिस की इब्तिदा में जनाब सैयदा का जिक्र क्यों। तो आइए अब मौका है कि मैं बताऊं कि क्यों। मुहर्रम तो हुसैन का है, तो जनाब सैयदा की मुसीबत क्यों। सैलाब है आपकी आंखों में, हक बनता है, ये आपका कमाल भी नहीं है। मासूम ने फरमाया है कि जिस दिल में मोहब्बत हुसैन हो उस दिल में आग रोशन रहती है, वो दिल कबाब रहता है। हुसैन की गुर्बत जब भी याद आती है आंखें छलक पड़ती हैं। बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, आया इधर ख्याल इधर आंख नम हुई, पानी को कितना प्यार है अपनी। सलामत रहिए। जाकिर होना एक फजीलत है। जिक्र मजलूम करबला बड़ी अजमत का काम है। काश कि हम सब मेंबर पे आने वाले इस अजमत को समझें, इस जिम्मेदारी को सही अदा करें और इसका तमाशा ना बनाएं। हम सबको इस्लाह की ज़रूरत है ताकि आज़ादारी अपने शान व शुकूक़ के साथ बाकी रहे। एक मुक़द्दस फरीज़ा है, ये तमाशा नहीं है। ज़हरा का घर उजड़ गया, लोगों ने तमाशा बना लिया। तो सादात को पता है ना, जिनका घर उजड़ा है उनकी कहानी है ना।
جو سید تشریف فرما ہے، جو ماتمی مولا کے تشریف فرما ہے. یہ تماشا نہیں ہے، یہ اجڑے ہوئے گھر کی کہانی ہے. میرے عزیزوں، کربلا میں 10 محرم اللہ آپ کو نصیب کرے. 4 عشرے مجھے مولا نے توفیق دی ہے، میں نے مظلوم کربلا کی زری پہ پڑھے محرم کے. بڑی بڑی دور سے باہر ملکوں سے مجھے آفر ہوئی، لیکن سید بزرگوار تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ تم کربلا میں عشرہ پڑھو گے. خدا کی قسم میں نے ناروے کے اسپانسر ٹھکرا دیے. میں نے کہا ناروے میں کیا کروں گا، حسین بلا رہا ہے، میرے لیے اس سے بڑا مقام ہی کوئی نہیں. میں اکبر کا پرسہ حسین کی زری پہ پڑھوں گا. جی ہاں، آپ کے بچے جی ہیں، آپ سلامت رہیں. ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی اپنے منصب کو، اپنے مقام کو. مظلوم کربلا کی عزاداری ہماری دوش پہ ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہمیں آئندہ نسلوں کی طرف منتقل کرنا ہے. یہ امانت ہے امام صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام. کہیں اس میں خیانت نہ ہونے پائے. ہر ایک بندے کی ذمہ داری ہے، جہاں رکھنا اندازی ہو وہاں پیار سے، محبت سے اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ عزاداری میں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں. عزاداری کو عزاداری رہنے دیا جائے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کربلا میں 10 محرم کے دن، یہ سنیے گا، آپ بستر پہ جا کے روئیں گے. 10 محرم کے دن، میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آج یہ کیوں پڑھا. 10 محرم کے دن ایک ذاکر ہوتا ہے مخصوص، جو ذریعے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ پورا مقتل کا واقعہ پڑھتا ہے. 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. لوگ سن رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، کوئی بے ہوش ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہوتے ہیں. آس پاس کربلا کی گلیوں میں بھی وہ سپیکر لگے ہوتے ہیں، جہاں جہاں کوئی بیٹھا وہیں رو رہا ہے. چونکہ پتہ ہے آپ کو ہجوم کتنا ہوتا ہے وہاں پہ، اندر حرم میں تو جگہ نہیں ہوتی، جہاں جہاں کسی کو موقع ملتا ہے وہاں پہ سن رہا ہے. وہیں لوگ سڑکوں پہ بے ہوش ہو جاتے ہیں سن کے کہ وہ پورا واقعہ کہ کس طرح حسین کربلا میں آئے، کس طرح اصحاب کے خیمے لگے، کس طرح بطول زادیاں، کس طرح سے پھر جنگ کا بازار گرم ہوا، کس طرح سے حسین کے اصحاب کون سا گیا، کس کو اٹھا کے لائے. پورا واقعہ وہاں پڑھا جاتا ہے. 3-4 گھنٹے لگتے ہیں، اور اس ذاکر کی بڑی اہمیت اور بڑا مقام ہوتا ہے. تاریخ میں ان ذاکروں میں سے ایک بڑا نام ہے جن کا نام ہے عبد الزہراء کعبی. عراقی بہت بزرگوار خطیب ہوئے ہیں، عبد الزہراء کعبی بہت بڑے خطیب ہوئے ہیں. وہی پڑھا کرتے تھے شہادت مولا اس طرح زری پر. ایک مرتبہ 10 محرم کو، بس ہو گئی ختم کہانی، ایک مرتبہ 10 محرم کی مجلس کو ختم کرنے کے بعد شام غریباں جا کے سوئے. وہ خود فرماتے ہیں کہ میری خواب میں امام حسین علیہ السلام ہے. بس بات ہو گئی جی، آپ تک پہنچ گئی بات. یہی آنکھیں برس گئی، مجلس ہو گئی. میرے عزیزوں، خواب میں مظلوم کربلا آئے اور آ کے کہا عبد الزہراء کعبی، تو نے میرے مصائب پڑھے، میں راضی ہوں، لیکن تو میرے بچپن کے مصائب نہیں پڑھتا. جیو جیو، میرے بزرگوں کو سلام ہے. پہنچ گئے میں جو کہنا چاہتا تھا. آپ کی آنکھیں برس گئی، میں اپنی بات پہنچا سکا. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے مصائب پڑھے میں راضی ہوں، لیکن میرے بچپن کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا. عبد الزہراء ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا آپ کے بچپن کے کیا مصائب ہیں جو میں پڑھوں. حسین علیہ السلام نے رو کے کہا ان کو بتاؤ نا، میرے نانا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، کس طرح میری ماں کو تالیاں نہیں مارے. صداؤں کو بلند کرو، کبھی شرما کے نہ رونا. یہ غریب کا پرسہ ہے، یہ غریب کا پرسہ. امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، سنو گے اپنے حق میں. امام صادق جو بلند آواز سے روتا ہے نا، امام جعفر صادق ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں میرے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو مظلوم کربلا کے غم میں بلند ہوتی ہے. اور یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت امام باقر علیہ السلام کسی مجلس میں تھے، مجلس ختم ہو گئی. ابو بصیر تھا حضور کا ساتھی، اور ساتھ میں جب حضرت نے ابو بصیر کو، سننا حوصلے سے سننا، بہت رونا ہے. امام باقر علیہ السلام مجلس ختم ہو گئی، ابو بصیر ساتھ تھا، اور ایک جملہ کہا، ابو بصیر تجھے میرے حسین پہ رونا نہیں آیا؟ ابو بصیر تجھے میرے حسین کے زخموں میں رونا نہیں آیا؟ ابو بصیر نے رومال نکالا، کہا تیری عزت کی قسم دیکھیے میرا پورا رومال آنسوؤں سے در ہے، مولا میں نے بڑا کریا کیا ہے. کہا تیری آواز تو مجھے سنائی نہیں دی. اس نے کہا مولا کیا یہ رونا کافی نہیں ہے؟ امام باقر نے کہا میرے حسین پہ ایسے رویا کرو جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے میں رو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آپ انتخاب
जवाब है सानी ज़हरा का। आपको तो पैदा ही इसलिए किया गया है ताकि मज़लूमियत हुसैन का प्रचार हो। अल्लाह ने मोहतरम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे बचपन के मसाइल पढ़ा करो, लोगों को बताओ मैं आज नहीं, मैं बचपन से मजलूम हूं। मजलूम कौन है? मजलूमियत का वाकया बताऊं, खुद इमाम अलैहिस्सलाम मौला मुत्तकियान अलैहिस्सलाम का वाकया, रावी खुद इमाम है। सरकार फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं जा रहा था, किसी ने पूछा, रास्ते में लोग कोई बात कर रहे थे, मौला मुत्तकियान गुजर रहे थे, वहां से किसी ने मौला से पूछा, मौला हमारे दरमियान बहस हो रही है, आप मेहरबानी फरमाइए हमारा फैसला कीजिए। तो कहा क्या है? कहा मौला बात हो रही है कि मर्द पर सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है। कोई कहता है जब उसके पास पैसा खत्म हो जाए, कोई कहता है जब उसका कोई बच्चा मर जाए, कोई कहता है जिसका कोई और नुकसान हो जाए। ये सारे लोग कह रहे थे, सबने आखिर में कहा मौला आप फरमाइए एक मर्द पर सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है। अली की रोते हुई आंखें बरस पड़ी, सर झुका के कहा मुझसे पूछते हो, मर्द पे सबसे मुश्किल वक्त वो होता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी जोजा को कोई तमाचा मारे और वो चुप रह जाए और वो कुछ न कर सके। रो के कहते थे मुझे मोहम्मद ने खामोश किया था, मुझे रसूल ने पाबंद किया था, मैं अपनी आंखों से देख रहा था। अजरुकुम अल्लाह। सुनोगे कहानी? खुदा की कसम करबला की तारीख के 2 जुमले मैं आपके हवाले करके ज़हमत तमाम करता हूं। तारीख में जुमले लिखे हैं, मुस्तफा का अभी विसाल हुए 3 दिन नहीं गुजरे थे। रावी कहता है हमने देखा कि लोगों को मदीना के बाहर कबीलों में भेजा जा रहा है। ये तारीखी वाकया है, समझना इसको। रोना वही होता है जो समझ के इंसान रोता है, बिस्तर पे भी रोता है। फकत यहाँ पे रोना काफी नहीं है, इंसान के दिल में कब्र हुसैन पैदा होनी चाहिए। मेरे अजीजों, ये कबीलों को बुलाने का मतलब क्या था समझते हो? जब कहीं जंग पे जाना होता था ना, लश्कर किबला इकट्ठा करना होता था, तो फिर कासिद कबीलों में रवाना किए जाते थे और उनसे जवान जंगजू तलब किए जाते थे। खुदा की कसम रावी कहता है कि इन्होंने लोगों को कासिद बना के कबीलों में भेजा कि जंगजू मदीने में भेजे जाएं। अब रावी कहता है हमने खुदा की कसम ये मदीने की गलियों का वही मंजर देखा जो करबला का मंजर था। हाथों में नेज़े, लोग घोड़ों पे सवार हैं, किसी के हाथ में ताजियाना, किसी के हाथ में तलवार। आप हैरान होकर देख रहे हैं कि इतना बड़ा लश्कर कहां जा रहा था। किसी मैदान में किसी जंगजू लश्कर के साथ मुकाबला करने नहीं जा रहे थे, ज़हरा के दरवाजे को आग लगाने आ रहे, ज़हरा के दरवाजे को जलाने आ रहे थे। मुसलमान, मुस्तफा का कफन मैला न हुआ, ज़हरा की दहलीज पर हुजूम है, हौसला करो। कहूं एक और बात कहूं, खुदा की कसम आप पहुंच जाएंगे कि रावी एक और जुमला कहता है कि रसूल जब दुनिया में थे ना, रसूल जब दुनिया में थे, आखिरी औकात में बहुत बीमार थे, पूरी तरह से खड़े नहीं हो सकते थे, लोग सहारा देते थे, हुजूर नमाज में खड़े होते थे और सहारा दे के लोग नमाज की जमात करवाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम में हुजूर का 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने की ये रिवायात मौजूद हैं। आप 3 महीने कर लीजिए या 1 दिन कर लीजिए, मुझे मंजूर है, लेकिन वो रिवायत के जुमले ये हैं कि हुजूर ने फसल्ला सलातल असर, हुजूर ने असर की नमाज को तमाम किया, जमात करवा रहे थे, नमाज को तमाम किया। फकाम अला कदमैहि, हुजूर अपने कदमों पे खड़े हुए और फिर रुख फेरा मजमे की तरफ और जुमला कहा, मैं युहिब्बुनी फत्तबिनी, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे पीछे आओ। नमाज जमात हो गई, सहाबा सारे मौजूद हैं। हुजूर ने कहा जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे पीछे आओ। अब हुजूर को सहारा दिया, लोग पीछे पीछे, हुजूर चल रहे हैं, लोगों ने सहारा दिया। रावी कहता है चलते चलते अचानक क्या देखा, ज़हरा का दरवाजा आ गया। सहाबा साथ है, नक्शा ज़हन में आ गया, मैं पहुंचा सका नक्शा जवानों तक। सहाबा साथ हैं, लोगों ने थामा हुआ, आखिरी अय्याम है रसूल के, नमाज खत्म हुई, चलते चलते रसूल वहां आए जहां मस्जिद में जनाब सैयदा का दरवाजा था। तो लोगों के सामने हुजूर ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ किसी के कंधे से उतारा। रावी कहता है फकारा अलबाब करअन खफीफा, कि हुजूर ने ज़हरा के दरवाजे को बड़े आराम से खटखटाया, बड़े आराम से खटखटा के कहा, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम
تحفظہ پیش کر رہے ہیں, جتنی حیات ہے, جتنی سانسیں ہیں, ان سے استفادہ کر لو میرے عزیزوں. ہجوم ہے, قرع الباب قرعا شدیدا, پیٹ رہے ہیں دروازے سیدہ کو. مشکل سے رسول کی بیٹی اندر آئی. اور سنو گے جملہ, بی بی نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا ماذا تريدون, کیا چاہتے ہو, کیوں آئے ہو میرے دروازے پر, کیوں یہ گستاخی اور بے ادبی ہو رہی ہے؟ خدا کی قسم جگر پھٹ گیا وہ جملہ سن کر. ایک ملعون نے, عربی کا جملہ ہے, ایک ملعون نے کہا کہ علی خود اندر بیٹھ گیا ہے, عورتوں کو باہر نکال دیا ہے. میری معظمہ نے رو کے کہا تم پہ حجت قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے. علی باہر آئیں گے, تم جانو بھائی اب جانے, یہ زہرا کا گھر ہے, خبردار اس دروازے پہ اونچا بولنے کی کوشش نہ کرنا, یہ زہرا کا مقام ہے. باہر سے آواز آئی کہ علی باہر نہ آئے, میں گھر کو گھر والوں سمیت جلا دوں گا. اس گھر کو گھر والوں سمیت جلا دیا جائے گا. بی بی نے روک کے کہا اس گھر کو جلاؤ گے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں, اس گھر کو جلاؤ گے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں. خدا کی قسم جملہ جو باہر سے آیا, عربی میں جو لوگ رہے ہیں عربستانوں میں ان کو یہ جملہ سمجھ آئے گا. کہا اس گھر کو جلاؤ گے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں, تو کہا ای واللہ, خدا کی قسم میں جلا دوں گا, خدا کی قسم میں جلا دوں گا. اور فقط یہاں تک بات نہیں ہے. اب یہ باہر سے آواز آئی کہ میں کوئی عام لکڑیاں لے کے نہیں آیا, جئتو بحطب الجزل. شاہ جی جملہ سخت ہے, جملہ سخت ہے جو میرے بزرگ تشریف فرماؤ. باہر سے بی بی کو مخاطب کر کے جملہ کہہ رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں جئتو بحطب الجزل, میں عام لکڑیاں لے کے نہیں آیا, میں جزل کے درخت کی لکڑی لے کے آیا. جا کے لغت کی کتابیں کھولنا, خدا کی قسم عربستان میں جزل وہ درخت ہے جس کو آگ لگ جائے تو اس کا کوئلہ کئی وقت تک بجھتا نہیں. جزل کی لکڑیاں زہرا کے گھر کے آس پاس رکھی گئی. اور جب بی بی نے کہا نا میں مر جاؤں گی لیکن علی کو باہر نہیں آنے دوں گی, اس وقت یہ آواز دے کے کہتے ہیں لے کے آؤ آگ, زہرا کے گھر کو جلا دیا جائے. اب اچانک تاریخ نے جملہ لکھا, زہرا کے گھر سے دھواں اٹھنا شروع ہوا. جملہ سننا, زہرا کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. اب آپ کے علاقے کا بھی یہ قانون ہے, رسمیں ہیں, اور عربستان کے قانون بھی یہی ہے کہ وہاں جس گھر میں موت ہو جائے نا وہاں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا. 3 دن تک لوگ روٹی فراہم کرتے ہیں. جس گھر میں موت ہے اس گھر میں چولہا نہ جلے. ابھی 3را دن نہیں تھا مصطفیٰ کو گئے ہوئے, زہرا کے گھر سے دھواں اٹھتا دیکھا, لوگوں کے گھروں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی. کیا ہوا؟ آج زہرا کے گھر میں چولہا جل رہا ہے, زہرا اپنے بچوں کے لیے کھانا پکا رہی ہے. میں کہوں گا لوگوں ذرا گھروں سے باہر آؤ, زہرا کے گھر کا چولہا نہیں, زہرا کا گھر جل رہا ہے. محمد کی بیٹی منتیں کر رہی ہے, اجرکم اللہ, زہرا کے گھر کا دروازہ جل رہا ہے. بی بی خود روایت کرتی ہے, اندر سے میں اکیلی تھی, باہر سے ہجوم تھا, میں اکیلی دروازے کو تھام رہی تھی, جلتے ہوئے دروازے کے شعلے میرے چہرے کو جھلسا رہے تھے. لوگ بڑی مشکل سے دروازے کو دھکا دے رہے تھے اور میں بڑی مشکل سے دروازے کو تھامی ہوئی تھی. باہر حوصلہ کرنا, آخری منزل ہے, میں مصائب چھوڑنے لگا ہوں عزیزو, جہاں تک تشریف فرما ہو. نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہو, لیکن بچوں تک تاریخ کا بات پہنچانا مقصود ہے. ایک جملہ ہے, میں اس پہ ختم کرنے جا رہا ہوں. میرے عزیزو ذرا یہ سننا, بی بی فرماتی ہیں دروازہ جل رہا تھا, جلتے ہوئے دروازے کے باہر ہجوم تھا, اندر مصطفیٰ کی بیٹی اکیلی, اور جلتے ہوئے گھر کے دھوئیں سے پورا گھر دھواں. اب وہ جملہ سنو, حسین کہتے ہیں میرے بچپن کے مسائل, مولا فرماتے ہیں گھر میں دھواں تھا, ہماری چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں, ہمارا سانس تنگ ہو رہا تھا, ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی ہم کس طرف جائیں, پورے گھر میں دھواں بھرا ہوا تھا, ہم اپنے آپ کو سنبھالیں یا اپنی چھوٹی بہنوں کو سنبھالیں. بی بی فرماتی ہے میں نے دروازے کو تھاما ہوا, لیکن لوگ گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے. ایک جملہ ہے, میں منت کر رہا ہوں, میرا آخری جملہ سننا. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, 6 مہینے سال پہلے کی بات ہے,
पुराने अरब की बात नहीं, अब की बात कर रहा हूँ, इराक की बात कर रहा हूँ। पुराने अरब की रस्में बड़ी सख्त हैं, किबला बड़ी सख्त हैं। आपने तारीख का मुताला किया है, पुराने अरबों की रस्में बड़ी सख्त हैं। आज के 6 महीने साल पहले की बात करता हूँ, एक नौजवान पागल हो गया, हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे दोस्तों ने देखा, एक नौजवान पागल हो गया। अब जो पागल होता है उस पर क्या शरीयत लागू होती है? खुदा की कसम नहीं। वो पागल आदमी गली में दौड़ रहा था, किसी के घर में दाखिल हो गया, अंदर से बीवियों ने चीखा तो वो बाहर निकल गया। इतनी सी बात पर पूरा मोहल्ला चाकू छुरियां पिस्तौल लेके आ गए, इसको कत्ल करेंगे। खुदा की कसम तालिब इल्मों ने मिलकर उससे कहा, उनसे बोला, मिन्नतें की कि ये पागल है। उसने कहा पागल है जो भी है, हमारी रस्म ये है कि हमारे यहाँ कानून ये है कि कोई नामहरम हमारे घर में आ गया, हमारी इज्जत का जनाजा निकल गया। मुसलमानों, ये आज के मुसलमान की इज्जत है, सारे कायनात की इज्जत है। कुर्बान मोहम्मद की बेटी के जूते पर लोगों, मोहम्मद की बेटी है, हुजूम है नामहरमों का, चलता हुआ दरवाजा सैयदों मुझे माफ कर देना, रसूल की बेटी अंदर, सुनोगे जुमला, मोहम्मद की बेटी कहती है ओ हर रजुकुम बिहरजिल्लाह है, अल्लाह तदखुलू अलैया बैती, ए लोगों मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ मेरे घर में ना आना, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। लेकिन हाय चलता हुआ दरवाजा जब जालिमों से ना खुला, तारीख कहती है एक जालिम ने आगे बढ़ के चलते हुए दरवाजे को लात मारी, हाय दरवाजे को लात का लगना था। तारीख ने कहा मुस्तफा की बेटी दरो दीवार के दरमियान पिस गई। हाय ज़हरा, जब दरवाजा पहलू पे गिरा, रो के बस इतना कहा आह या फिज़्ज़ा तो खुज़ीनी, ए फिज़्ज़ा मुझे संभालो, मेरा मोहसिन मारा गया, मेरी पसलियां टूट गई। रो रो के कहा या अबदा, ए बाबा देखो तेरी बेटी के साथ क्या। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम है, मातम सैयद सरकार ने क्या पहली मुहर्रम को बहुत हुए थे तो उन्होंने कहा था कहने से मेरे लिए कोई एतबार मजलिस में मेरे लिए सैयद सरकार ने इजाज़त। परवरदिगारा तुझे वास्ता है, तुझे वास्ता उस अजीम मजलूम का कि जिसकी आज़ादारी में इस तरह, देखिए सैयद सरदार शाह साहब एक अजीम आज़ादार हुए, उनकी ख्वाहिश यही थी कि मजलूम करबला की मजलिस में मुझे याद किया जाए। शायद उनकी ख्वाहिश यही रही हो कि मजलूम करबला की मजलूमियत जब बयान हो तो मेरा नाम भी उस फहरिस्त में लिखा जाए। पाक परवरदिगारा तमाम बुजुर्ग, तमाम मोमिनीन जो इस सफ़े अज़ा की खिदमत करते हुए दुनिया से रुखसत हुए, ख़ुसूसन बुजुर्गवार सरदार शाह सब, ए पाक मालिक उनको क़यामत के दिन इमाम हुसैन के मातमदारों में माशूर फरमा, उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में जगह अता फरमा। उन तमाम मोमिनीन इस बस्ती के जितने बुजुर्ग मातमी जवान इस दुनिया से रुखसत हुए, मालिक उन तमाम को इमाम हुसैन के अज़ादारों में माशूर फरमा। हम सब जो इस दुनिया में हैं, मालिक हुसैन की अज़ादारी हमारे मुक़द्दर और नसीब में फरमा। दुश्मनान अज़ाए मज़लूम करबला को नीस्त व नाबूद फरमा। हम सबको इस आज़ादारी के लिए आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक के साथ मिलकर मज़लूम करबला के मेहमानों की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सबको मज़लूम करबला के सदक़े में एक दूसरे की तमाम गलतियों कोताहियों को भुलाकर इस आज़ादारी की इज़्ज़त व शुकूह में बाइज़ाफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद ये सफ़े अज़ा बिछाई हमारे बुजुर्गान जिन्होंने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है किसी भी एतबार से, ख़ुसूसन शाह साहब का, परवरदिगारा उनकी ये ज़हमत, ये खिदमत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के क़ल्ब पाक को हम सब से राज़ी व खुशनूद फरमा। जितने हाज़रीन तशरीफ़ फरमा हैं, हम सब का नाम मज़लूम करबला के अज़ादारों की फ़हरिस्त में शामिल फरमा। ए पाक अल्लाह हमें इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर तक मौला मज़लूम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन को जारी व सारी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मुंतक़िम खून हज़रत इमाम हुसैन हज़रत फ़र्ज़ंद ज़हरा यूसुफ़ आले पैगम्बर के ज़ुहूर में ताज़ील फरमा। हम सबको इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नौकरों में शामिल होकर दुश्मनाने आले मोहम्मद से आले मोहम्मद के दुखों का बदला लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए पाक मालिक हमारे गुनाहों को दरगुज़र फरमा, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा, हमें मौला मज़लूम करबला के गम के सिवा कोई गम नसीब न फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना दुआ बिहक़्क़ि ज़हरा। बीमार है मालिक कायनात, मौला बीमार करबला के सदक़े में
جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی و کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں حضرت جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ مالک ان کو صاحب اولاد فرما، جتنے ہمارے بھائی عزیز بزرگ اپنے دلوں میں حاجات رکھے ہوئے تشریف فرما ہیں ان تمام کی شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی